السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید. سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم، پروگرام ہے گیسٹ گیلری اور تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں میجر جنرل ریٹائرڈ شوکت اقبال صاحب. اور جنرل صاحب جو ہیں ان کا تعلق یہ بیسکلی گلوبل اسٹڈی ایکسپرٹ ہیں اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاکستان ٹو جرمنی اسٹڈی کے. اور پاکستان میں 2 شہروں میں ان کے آفیسز موجود ہیں، کراچی میں اوشن مال 2 تلوار کے پاس اور اسی طرح DHA 2 اسلام آباد میں. تو جنرل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے پروگرام میں. تھینک یو. یہ فرمائیے گا کہ کب سے آپ نے یہ بچوں کے لیے اسٹڈی اور اس طرح کے پروگرام شروع ہوئے ہیں جنرل صاحب یہاں پہ؟ جی انفیکٹ میں جب بلکہ اس سے بھی پہلے میں چاہوں گا کہ ایک تفصیلی تعارف ہو جائے اپنے سامعین کے ساتھ بھی، اور ہمارے وہ ناظرین جو فیس بک پہ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی جنرل صاحب ایک ڈیٹیل تعارف اپنا بیک گراؤنڈ پلیز ذرا شیئر کر دیجیے گا. جی تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آرمی کی 40 ایئرز سروس کی ہے. ماشاء اللہ. 2015 میں ریٹائر ہوا ہوں. اینڈ اس سروس کے دوران مختلف جگہوں پر آف کورس اپائنٹمنٹس رہی ہیں. ان میں جو امپارٹنٹ اپائنٹمنٹس تھیں وہ انٹرنیشنل لیول پر میں نے پہلے 2 سال جرمنی میں ایک کورس کیا، وہ 94-95 میں تھا. اچھا. اس کے بعد پھر میں نے 3 سال جرمنی میں پاکستان ایمبیسی میں ڈیفنس اٹیچی رہا. اچھا. اور وہ 2003 سے لے کر 2006 تک. یہ بڑا مشکل وقت تھا جب وار آن ٹیررزم بھی ہو رہی تھی اور یورپین اور امریکن پاکستان میں ان کی بڑی انٹرسٹ تھی. یہ جو میرے 5-6 سال جرمنی میں گزرے، اس میں باقی اور تو ساری آفیشیل کمٹمنٹ تھی، لیکن ایک خاص چیز کو جو میں نے دیکھا کہ جرمنی میں ہماری بہت زیادہ لکھی پڑھی مین پاور نہیں ہے جی، اور ساتھ ہی جرمنی کے ایجوکیشن سسٹم دنیا میں بڑا ٹاپ آف دی لائن ہے. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہاں پر یونیورسٹی ایجوکیشن میں ٹیوشن فی نہیں ہوتی. اچھا. اینڈ ایون جو اسٹوڈنٹ ہیں اپنی بورڈنگ لاجنگ یعنی رہنے سہنے کا خرچہ نکالنے کے لیے وہ سائٹ جاب کر سکتے ہیں، جس سے وہ وچلی اسٹوڈنٹ کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوتا. تو میں نے یہ سوچا کہ جب اتنی بڑی اپرچونٹی ہے، وہاں جاب اپرچونٹیز بھی بہت ساری ہیں. جرمنی دنیا کی 3ری بڑی اکانومی ہے جی، اور بہت بڑی انڈسٹری ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ یہاں پر کیوں نہیں آتے؟ جی جی. میں جب مڑ کر آیا تو اس وقت بھی میں نے کوشش کی، لیکن آرمی میں رہتے ہوئے ظاہر ہے ہم یہ نہیں کر سکتے تھے. تو جب میں ریٹائر ہوا تو ریٹائر ہونے کے بعد میں نے یہ اپنا ایم بنایا کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ بچوں کو جرمنی میں اس فری ایجوکیشن میں بھیج سکیں تاکہ بچوں کا فائدہ ہو سکے. اس میں فری ایجوکیشن آف کورس بہت اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ پرابلمس ہیں. جی. ایک پرابلم تو یہ تھا کہ ایڈمیشن بڑا مشکل ہے. دوسرا پرابلم یہ تھا کہ جب تک بچے 6 لیول لینگویج کی نہیں کرتے اس وقت تک ان کو ایڈمیشن وہاں نہیں ملتا. ٹھیک. اور پاکستان میں جرمن لینگویج کرنے کے کوئی طریقہ خاص نہیں ہے. کوئی گوتھے انسٹیٹیوٹ ہے، یہ 1-2 اور انسٹیٹیوٹ ہیں، لیکن یہاں پر لینگویج ہوتی ہی نہیں ہے اس طرح. سو جب بچے لینگویج نہیں کر سکتے تو وہ جرمنی میں جا نہیں سکتے. پھر لینگویج کی ایک کاسٹ جو تقریباً 7-8 ہزار یعنی 8,500 یورو بھی وہ جرمن چارج کرتے ہیں، جو 1 سال کی لینگویج کی کاسٹ ہوتی ہے. اچھا. تو یہ ایک ایشو تھا. سیکنڈ ایشو یہ تھا کہ جس پہلے سال میں جب بچوں نے بورڈنگ اور لاجنگ کے لیے پہلے سال جب لینگویج کر رہے ہیں تو ان کو ایمبیسی کے کہنے پر کوئی 10,000 یورو کے قریب اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کر بلاک کرنے پڑتے ہیں کہ یہ ہمارا پہلے سال کا رہنے سہنے کا خرچہ ہے. تو یہ 2 بڑے ایکسپینڈیچر تھے. ایک 8,500 یورو تقریباً لینگویج کے لیے تھے اور 10,000 یورو جو یہ رہنے سہنے کا خرچہ تھا. تو یہ لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل کام تھا. دوسرا کیونکہ لینگویج کے یہاں پر بندوبست نہیں تھے تو ایٹ لیسٹ 2 لیول آف لینگویج پاکستان میں کرنی پڑتی ہے. اچھا. اور وہ یا کراچی ہے یا نمل ہے اور کچھ انسٹیٹیوشنز پرائیویٹ ہیں، لیکن زیادہ تر جرمن لینگویج ہوتی نہیں. یہاں پر میں یہ بھی ہائی لائٹ کروں، بہت سارے پاکستانیوں کے ذہن میں یہ ہے
کہ جرمنی میں تو ایجوکیشن انگلش میں بھی ہے. سو بیچلر لیول پر جرمنی میں کوئی 95% یونیورسٹیز ہیں جو صرف جرمن میں ایجوکیشن دیتی ہیں. اچھا. اینڈ صرف 5% 5-6 یونیورسٹیز ہیں جو انگلش میں پروگرام آفر کرتی ہیں، جن میں ہمارے بچوں کو وہاں پر داخلہ نہیں ملتا. اور وہ داخلہ اس وجہ سے بھی نہیں ملتا کیونکہ ہمارا اور جرمن کا ایجوکیشن سسٹم ڈفرینٹ ہے. ٹھیک. ہماری اسکولنگ یہاں پر 12 سال ہے اور بی ایس سی کی ڈگری 4 سال ہے، ویئر وہاں پر اسکولنگ 13 سال ہے اور بی ایس سی کی ڈگری 3 سال ہے. اچھا. تو ہمارے بچوں کو بائی فورس 1 سال وہاں پر فاؤنڈیشن کورس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. اینڈ وہ فاؤنڈیشن کورس جرمن لینگویج میں ہوتا ہے. تو دیر فور جرمن لینگویج بچوں کے لیے بڑا ضروری ہو جاتی ہے. صحیح. تو ہم نے پھر کوشش ابھی کی ہے کہ ہم یہ دونوں لینگویج والا بھی اور فاؤنڈیشن کورس والا بھی ایشو ریزالو کریں اینڈ بچوں کو وہاں پر جرمنی پڑھنے کے لیے بھیجیں. آئی تھنک اللہ بھی پریزڈ، اس وقت ہم کوئی 533 بچہ جرمنی میں پڑھنے کے لیے بھیج چکے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. یہ کیونکہ ہم نے 2015 میں سٹارٹ کیا. ہمارے زیادہ تر بچے ابھی وہاں پر بی ایس سی کمپلیٹ کر رہے ہیں. اچھا. اینڈ وہ بچے جو ماسٹرز میں جانا چاہتے ہیں، اینڈ ماسٹر میں بچوں کا جن کا جی پی اے اچھا ہوتا ہے، یعنی بیچلر میں جن کا جی پی اے 3 سے اوپر ہوتا ہے، ان کو تو اسٹیٹ ہم انگلش یونیورسٹیز میں گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم نہ بھی گائیڈ کریں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا. لیکن جن کا جی پی اے 3 سے کم ہوتا ہے ان کو پھر یہی پروسیجر کرنا پڑتا ہے کہ ان کو جرمن ٹریک پر بھیجنا پڑتا ہے اور جرمن ٹریک پر ان کو بھی جرمن لینگویج سیکھنی پڑتی ہے. صحیح. کیونکہ وہاں پر کوئی 40% یونیورسٹیز انگلش میں پروگرام آفر کرتی ہیں ماسٹر لیول پر، بٹ ان کا میرٹ ہائی ہے اور جو باقی یونیورسٹیز ہیں وہ جرمن لینگویج میں پروگرام آفر کرتی ہیں. سو اس طریقے سے کر کے ہم تمام بچوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. انفیکٹ تمام ڈسپلنس، ٹھیک ہے، وہ انجینئرنگ کی ہوں، بزنس کی ہوں، آئی ٹی کی ہوں، میڈیکل کی ہوں، تمام ڈسپلنس میں ہم بچوں کو بھیجتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ایکسپینڈیچر یہ 2 ہی ہیں، ایک لینگویج سیکھنے کا اور دوسرا بلاک اکاؤنٹ کا. ٹھیک. اس کے علاوہ بچے وہاں بی ایس سی کریں، ٹیوشن فی نہیں ہوتی، رہنے سہنے کے لیے جاب کر سکتے ہیں. دین بچوں کو بی ایس سی کے بعد 18 منتھ کا ایک جاب سرچ ویزا ملتا ہے. اچھا. تاکہ وہ جاب آگے ڈھونڈ سکیں، اور جب جاب مل جاتا ہے تو جاب کرتے ہیں. اینڈ اگر جاب نہ کریں تو ماسٹرز میں بھی ٹیوشن فی نہیں ہے اور وہاں بھی بورڈنگ لاجنگ کے لیے یا رہنے سہنے کے لیے وہ جاب کر سکتے ہیں اور پھر ماسٹرز کے بعد وہ جاب کر سکتے ہیں. سو دیر فور بچوں کو ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اگر بیچلر وہاں کرتے ہیں، ماسٹرز وہاں پر کرتے ہیں، تو بلو کارڈ جو یورپ کے لیے لائف لانگ ویزا ہوتا ہے وہ لینے کی بھی پاسبلٹی ہوتی ہے. اچھا. تو دیر فور یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. صرف اس میں جو ڈاؤن والی سائڈ ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو لینگویج کرنی پڑتی ہے اور بہت سارے بچے ہمارے کیونکہ ہم انگلش شروع سے پڑھتے ہیں جی جی تو لینگویج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو جنرل صاحب یہ جو آپ نے بتایا کہ جو 10,000 یوروز وہاں بلاک کرانے پڑتے ہیں، وہ کیا وہ جب تک اسٹوڈنٹ واپس نہیں آ جاتا تب تک وہ ان کے پاس رہتے ہیں، یا وہ 1 سال یا کوئی خاص ٹینیور ہے جس میں پھر وہ اماؤنٹ جو ہے وہ یا اسی اماؤنٹ میں سے وہ وہاں ان کو چارج کرتے رہتے ہیں؟ کیا انفیکٹ یہ بچے کے اپنے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں. اچھا. یہ وہاں پر پے نہیں کرنے ہوتے. ٹھیک ہے، اپنے اکاؤنٹ میں رہنے چاہیے میں ہوتے ہیں اور یہ صرف یہ ڈرا نہیں کر سکتے اس کو. نہیں، وہ کر سکتے ہیں. یہ پہلے سال کا خرچہ ہوتا ہے، پہلے سال کا. اور ہر مہینے اس میں سے بچہ 850 یورو نکلواتا ہے. اچھا. جو اپنے اپارٹمنٹ کے لیے، اپنے فوڈ کے لیے، اپنے ہیلتھ انشورنس کے لیے، ٹکٹ وغیرہ کے لیے وہ استعمال کرتا ہے. تو یہ کیونکہ 1 سال کا خرچہ ہوتا ہے تو سال کے بعد لینگویج وہ کر چکا ہوتا ہے، سال کے بعد وہ اپنا جاب کر لیتا ہے. سو دیر فور سال کے بعد پھر دوبارہ یہ ضرورت نہیں ہوتی. صحیح ہے. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو ٹیوشن فی ہے وہ چارج نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو جرمن لینگویج آنی چاہیے یا اور بھی کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ جی نہیں، اس میں اور یہ مطلب صرف جرمن جو نان جرمنز ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے اور جرمنز کے لیے بھی یہی ہے؟ جی جرمنز کو تو کیونکہ لینگویج آتی ہے، سو دیر فور ان کو تو لینگویج کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ وہ اپنے نیشنلز کو تو ٹیوشن فری دیتے ہیں، لیکن جو فارنرز آئیں گے ان سے وہ چارج کرتے ہیں اور ہیوی چارج کرتے ہیں. جی اس میں جرمنی میں ایسے نہیں ہے. جرمنی کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے. وہ نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا. صرف کیونکہ ان کے اپنے بچوں کو لینگویج نہیں کرنی ہوتی، ہمارے بچوں کو لینگویج کرنی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو بلاک اکاؤنٹ ہے ان کے اپنے بچوں کو نہیں کرنا پڑتا اور ہمارے بچوں کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ باہر سے جاتے ہیں. باقی ادروائز ٹیوشن فی ان کے اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں ہوتی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی نہیں ہوتی.
صحیح ہے. and so therefore it is all same. تو جنرل صاحب جو ان کا اسٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا وہ مطلب یورپ اور امریکہ کے کمپیریزن میں کریں تو وہ ایکول ہے اس کا یا اس میں آپ تو ایکول کی بات کر رہے ہیں. انجینئرنگ میں ایکچولی جرمنی از ٹاپ آف دی لائن. صحیح. بیکاز جرمن یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ انہوں نے مرسڈیز اس وقت بنائی تھی آٹو موبائل انڈسٹری ان کی بہت جی جب امریکہ بھی ڈسکور بھی نہیں ہوا تھا. بالکل ایسے ہی. تو آج تک اس کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکا. بالکل. تو دیئرفور انجینئرنگ میں تو جرمنی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اینڈ پھر ان کی بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں, 452 یونیورسٹیز ہیں جی. اینڈ جس کی وجہ سے بہت سارے ایون امریکن جرمنی میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اسپیشلی انجینئرنگ. صحیح. تو یہ ان کا بہت ہی اچھا ایجوکیشن سسٹم ہے. صرف جو میں نے بتایا نا کہ اس کا پرابلم ہے جرمن لینگویج. صحیح ہے. اگر کسی کو جرمن لینگویج آ جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں. ابھی جرمن لینگویج کے بھی بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 6 لیول ہوتے ہیں جی, اس میں A1 ہوتا ہے جو 3 کلاس کے برابر ہے, A2 5th کے برابر ہے, دین B1 ہوتا ہے جو 8th کے برابر ہے, اینڈ B2 میٹرک کے برابر ہے جو ذرا ایکسٹرنل ایگزام ہوتا ہے تو مشکل ہوتا ہے, C1 FSC کے برابر ہے, اور C2 آپ سمجھ لیں جو آئی ٹوفل جو کرتے ہیں. ٹھیک ہو. تو دیٹ مین کہ جو بندہ C2 کر لیتا ہے اس کا جرمن لینگویج کا لیول وہی ہوتا ہے جو نارمل انگلش کا آئی ٹوفل کرنے والے بچے کا ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا جناب صاحب, چونکہ آپ نے کافی وقت وہاں پہ گزارا ہے, یہ بتائیے گا کہ وہاں کی لیونگ جو ہے وہ یورپین کے مقابلے میں کیسی ہے, چیپ ہے یا مہنگی ہے, رہنا سہنا کھانا پینا؟ جی انفیکٹ جو جرمنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بہت اسپیشل طریقے سے جرمنی کو بنایا. انہوں نے پہلے بہت ساری وارز بھی لڑی ہیں. بالکل. فرسٹ ورلڈ وار لڑی ہے, سیکنڈ ورلڈ وار لڑی ہے, لیکن پھر بھی اس ڈسٹرائے ہونے کے باوجود 1945 میں بالکل سرنڈر کرنا پڑا. جی. پھر 1961 تک یہ آزاد نہیں تھے, پھر یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ تھے, اور 1990 تک 2 حصوں میں ڈیوائڈ رہے. بٹ سٹل جب دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک تیسری لارجسٹ اکانومی بن گئی. ماشاءاللہ. ابھی جہاں تک لیونگ کا تعلق ہے, اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جرمنی ایک صحیح ویلفیئر اسٹیٹ. اچھا. کہ وہاں پر لیونگ بہت چیپ ہے, اسپیشلی جو فوڈ سٹف ہے. ابھی جو 1 مہینے کا راشن آپ لیتے ہیں جو اس کی کاسٹ ہوتی ہے, پر یو کے میں وہ 1 ہفتے میں کاسٹ ہوتی ہے. اچھا. اتنا ڈفرینس ہے, مطلب 4 times لیس ہے. 4 times لیس ہے. سو از اکاموڈیشن. اچھا. اینڈ دین از ہیلتھ انشورنس. سو ان نٹ شیل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جرمنی میں اراؤنڈ 600 یوروز میں بڑا آرام سے اچھا اسٹینڈرڈ مینٹین کر کے ایک بچہ رہ سکتا ہے. صحیح. آن دی ادر سائڈ یہی کمپیئر کریں آپ یو کے میں تو آپ شاید 1000 پاؤنڈ میں ہفتہ رہ سکیں. بالکل. اٹ از ناٹ منتھ. تو ادھر تو 600 یورو میں, 600 یورو کا مطلب یہ ہے کہ 300-400 پاؤنڈ. تو 300-400 پاؤنڈ میں جو مہینہ رہ سکتا ہے وہ یو کے میں سے 1 ہفتہ اس کاسٹ میں رہ سکتا ہے. تو یہ کمپیرزن ہے. صحیح ہے. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو بچوں کو بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ سے 500+ بچے اب تک آپ بھجوا چکے ہیں تعلیمی سلسلے میں, کیا جاب کے لیے بھی بھجواتے ہیں آپ بچوں کو وہاں پہ ہمارے ینگسٹرز؟ جی ہمارا پاکستان میں انفیکٹ اس پر میں کافی کام کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمارے بچے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, اور کیونکہ کمپیٹیبل ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے, اینڈ جو بچے ماسٹرز کر لیتے ہیں, بیچلر کر لیتے ہیں, ان کو پھر آگے جاب نہیں ملتی اور فرسٹریشن ہوتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو جن فیلڈ میں جرمنی کو بچوں کی ضرورت ہے ان فیلڈ میں بچوں کو بھجوائیں. اس میں سب سے پہلے آپ کو مینشن کروں گا نرسنگ پروگرام. جی. ابھی جنرلی ورلڈ ہیلتھ انسٹیٹیوشن, ورلڈ ہیلتھ والے جو ہیں ان کے مطابق کسی بھی انڈر ڈیولپڈ کنٹری یا ڈیولپنگ کنٹری سے ہیلتھ ریلیٹڈ مین پاور وہ ڈیولپڈ کنٹری میں نہیں جا سکتی. تو ہمارے لیے یہ ڈیفیکلٹی تھی کہ ہم ہیلتھ ریلیٹڈ مین پاور جو ہمارے پاس سرپلس ہے ہم اس کو کیسے بھیجیں. وہ پھر ایک جرمن کا ریسنٹلی پروگرام آیا جس میں انہوں نے 3 years ووکیشنل ٹریننگ, یہ بڑا انفیکٹ امپارٹنٹ پروگرام ہے, 3 year ووکیشنل ٹریننگ کا پروگرام آفر کیا, فالوڈ بائی 5 years آف گارنٹیڈ جاب. اچھا. اور یہ جو 3 years ووکیشنل ٹریننگ کون کر سکتے ہیں؟ یہ 3 years ووکیشنل ٹریننگ واز فار دی نرسنگ, صرف نرسنگ کے لیے تھا.
جو بچے ہمارے جنہوں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے اور 70% نمبر ہے وہ وہاں پر 3 ایئرز ووکیشنل ٹریننگ کے لیے جا سکتے ہیں. اچھا. جو ہمارے نرسز ڈپلومہ کر چکے ہیں یا پھر ابھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں. اینڈ وہاں پر 3 سال کی یہ ووکیشنل ٹریننگ ہوگی اور 3 سال کے بعد پھر 5 سال کا گارنٹیڈ جاب ہوگا جو ڈفرینٹ کلینکس میں کرنا ہوگا. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اگر میں آپ کو بتاؤں جی تو جو ووکیشنل ٹریننگ ہے 3 سال کی، ہر بچے کو 1100 یورو یہ ان کو ووکیشنل ٹریننگ کے دوران سیلری ملے گی. اچھا. مارننگ شفٹ کے لیے. اور ایوننگ کو بچوں کو جیسے سائٹ جاب کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو بچوں کو ایوننگ کو بھی شفٹ میں جاب کرنے کی اجازت ہوگی. سو اس طریقے سے بچے 1100 سے زیادہ یہ پر منتھ کما سکتے ہیں وہاں پر جب کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں. تو 3 سال تک تو یہ سیکنڈ ایئر میں یہ 1200 یورو ہے اینڈ تھرڈ ایئر میں یہ 1300 یورو پر منتھ. صحیح ہے. اور پھر جب 3 سال ہو جاتے ہیں تو ان کو اسٹیٹ ڈپلومہ ملتا ہے جو یورپ کا اپرووڈ ڈپلومہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو 5 سال کی گارنٹیڈ جاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس میں ان کی 3000 سیلری ہے 3000 یوروز پر منتھ. اچھا. تو یہ کیونکہ ہمارے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ بھی جا سکتے ہیں. ابھی ہم نے پہلا بیچ بھیجا ہے جس میں 15 اسٹوڈنٹ ہمارے گئے ہیں، ابھی گئے نہیں ہیں یعنی پریپریشن میں. دوسرا بیچ ابھی ہم انرول کر رہے ہیں. جی. اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا ڈاؤن سائڈ بھی ہے. وہ ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ جانے سے پہلے بچوں کو 4 لیول جرمن لینگویج کرنے پڑتے ہیں آن لائن. ٹھیک ہو گیا. آن لائن ہے. وہ جو انسٹیٹیوشن وہاں پر کراتا ہے اس کا نام ہے یورو ایشیا لینگویج اینڈ پلیسمنٹ انسٹیٹیوٹ. وہ آن لائن کراتا ہے اور اس کی 8500 یورو جو لینگویج کی ایک نارمل فی ہوتی ہے وہ چارج کرتے ہیں. ٹھیک. بٹ اس کو جب ہم نے دیکھا تو وہ یوں ہے کہ ایک بچہ 8500 یورو فار ایگزامپل لگاتا ہے لینگویج پر اینڈ جو ہی وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں اس کی اراؤنڈ 2000 یورو سیلری شروع ہو جاتی ہے. تو وہ 4 مہینے میں پورے ہو گئے. وہ 4 مہینے میں پورے ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے جس میں ان کوالیفائڈ بچے یعنی جنہوں نے ایف ایس سی صرف پاس کی ہے وہ بچے وہاں پر جا کر جاب کر سکتے ہیں. اینڈ یہ ہمارے پاس اس وقت جو ویکنسیز ہیں ہم فوکس زیادہ کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کے بچوں کو یہ آفر کریں، انٹیریئر سندھ کے بچوں کو آفر کریں اینڈ ساتھ ہی ساتھ وہ پنجاب کے بچے جن کا فیملی کے ایشوز ہیں تو ان کو ہم یہ آفر کریں. اس کا جو پروسیجر ہے پروسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے ابھی ہماری ڈیڈ لائن ہے 15 اپریل. ٹھیک. اور 15 اپریل تک ہم نے بچوں کے جو اپلائی کریں گے میٹرک کا سرٹیفکیٹ، ایف ایس سی کا سرٹیفکیٹ اور اگر کوئی نرسنگ کر چکا ہے تو وہ ڈپلومہ یا کر رہا ہے تو جو 1 سال یا 6 مہینے کی جو ٹرانسکرپٹ ہے یہ ہم بھیجیں گے جرمنی. ٹھیک ہے. ان کی پریلیمنری سلیکشن ہوگی اور ود ان 2 ویکس وہ شارٹ لسٹ کر کے ہمیں بچوں کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک آن لائن انٹرویو ہوگا. آن لائن انٹرویو میں بھی اگر بچہ سلیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر ایک ان کا سسٹم ہے، ایک ہیریسن اسیسمنٹ ہوتی ہے. ہیریسن اسیسمنٹ کیا ہے کہ ایک لنک پر جا کر بچے کچھ کویسچنز کا جواب دیتے ہیں اینڈ اس کی وہ ڈائریکٹلی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ بچوں کا ایپٹیچیوڈ نرسنگ کے لیے کتنا ہے یا میڈیکل ریلیٹڈ سبجیکٹ کے لیے کتنا ہے. تو اس پر پھر سارے بچے شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں. اس دفعہ ہمارے 22 بچے تھے تو ان میں سے 15 بچے شارٹ لسٹ ہوئے. اچھا. تو وہ جب شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جرمن لینگویج سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ 6 مہینے جرمن لینگویج ہوتی ہے. 6 مہینے کے بعد بچے جرمنی چلے جاتے ہیں، ان کو جاب ویزا ملتا ہے تو وہ جرمنی چلے جاتے ہیں. اینڈ دین آگے سسٹم میں نے بتایا کہ 3 سال کی ووکیشنل ٹریننگ ہے اینڈ دین 5 ایئرس کا گارنٹیڈ جاب ہوتا ہے. جنرل صاحب یہ جو آپ نے اسٹوڈنٹ کے لیے جو جرمنی کا جو لینگویج کا کورس ہے جی وہ بھی آن لائن ہوتا ہے یا وہ یہاں پہ کوئی فزیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں؟ ادھر ہمارے پاس آن لائن بھی ہوتا ہے اور فزیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں. جو پہلے 2 لیول ہیں A1 اور A2 اس کا ہمارا DHA میں ہی ہمارا یہ جو جرمنی کا یورو ایشیا لینگویج انسٹیٹیوٹ ہے ان کی ایک شاخ ہے ہمارے پاس. اچھا صحیح ہے. وہ پہلے 2 لیول یہاں پر کراتے ہیں جو آن لائن بھی کراتے ہیں اور کلاس بیسڈ بھی. ابھی کرونا کی وجہ سے آن لائن زیادہ ہو رہا ہے نہیں تو ادروائز کلاس بیسڈ ہوتا ہے کیونکہ لینگویج آن لائن اتنی زیادہ سمجھ نہیں آتی بالکل جتنا آمنے سامنے بیٹھ کر وہ سمجھ آتی ہے.
تو اس کے ایکسپرٹس جرمن ہیں یا یہیں پہ ہمارے لوکل جو جرمن لینگویج کے ایکسپرٹس ہیں وہ ادھر ہمارے پڑھاتے ہیں؟ پاکستان میں جرمن لینگویج کوالیفائڈ ٹیچر بڑے کم ملتے ہیں، سو ہم زیادہ تر ٹیچر جرمنی سے منگواتے ہیں. اچھا. لیکن اگر کسی وقت جس طرح بھی آج کل کرونا کی وجہ سے ٹیچر نہیں آ رہے تو پھر ہم لوکل ٹیچر بھی استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں جنرل صاحب کہ جو لوگ اپلائی کرتے جو لینگویج کورسز میں جاتے ہیں ان کی کیا ریشو ہے کوالفائی کر جانے والوں کی؟ کتنے کو لوگ 100 میں سے کتنے بچے پاس کر لیتے ہیں 6 جیسے میں مہینے نے بعد؟ آپ کو بتایا کہ جرمن لینگویج کے جو ڈفرینٹ لیول ہیں A1 A2 جی. تو وہ 3rd جماعت اور 5th کلاس اور اس کے برابر، اور بڑا سسٹمیٹک طریقے سے یہ بچے جرمن لینگویج سیکھتے ہیں. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی میں نے یا آپ نے انگلش سیکھی ہے جی جی تو ہم نے ایز اے لینگویج نہیں سیکھی، ٹھیک ہے. ہم نے ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے اور ایک سٹیج پر آ کر ہمیں لینگویج آ گئی. بالکل. جب بھی آپ لینگویج سیکھتے ہیں، جس طرح بھی عربک فار ایگزامپل سیکھتے ہیں یا قرآن پڑھنے کے لیے لینگویج سیکھتے ہیں، تو آپ شروع سے وہ قاعدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ جرمن لینگویج میں کبھی جب شروع سے قاعدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ پہلے 2 مہینوں میں ہی اتنا ہو جاتا ہے کہ بڑا اچھی پروگرس ہو جاتی ہے. صحیح. سو آج تک جتنے ہمارے بچے گئے ہیں ان میں سے شاید بہت تھوڑی ریشو ہے 0.001% کے کوئی بچہ، اور وہ بھی اگر اس کا ایپٹیچیوڈ شروع سے نہیں تھا. ابھی کیونکہ ہم شروع میں ایک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہو. اور اگر کسی بچے کا لینگویج سیکھنے کا ایپٹیچیوڈ نہ ہو تو ہم اسے پھر بتاتے ہیں کہ آپ لینگویج میں نہ جاؤ. وہ ضروری نہیں جرمن لینگویج کو، کئی بچے ہوتے ہیں جن کا لینگویج سیکھنے کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہوتا، بالکل. تو ان کے لیے تو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. نہیں تو ادروائز بچے کوئی بھی ناکام نہیں ہوتا، سارے بچے اچھے. ابھی ہمارے بچے جو 500 سے پلس وہاں پڑھ رہے ہیں اتنے اچھے ہیں کہ وہ ہم ان سے انگلش میں سوال کرتے ہیں وہ آگے جرمن میں جواب دیتے ہیں. اچھا. ٹو گڈ. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں جنرل صاحب کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ اگر میڈیکل سائنسز کی جو تعلیم ہے MBBS کو اگر دیکھا جائے تو ایڈمیشن جو ہے نا وہ کہتے ہیں جوئے شیر لانے کے مترادف ہو جاتا ہے. بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی ٹف اس کے لیے کرائٹیریا ہے، اور بہت کم بچے کوالیفائی کر پاتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے. تو کیا کوئی اس طرح کا کوئی چیپ پروگرام MBBS کے لیے بھی ہے موجود جرمنی کے لیے؟ جی اس میں جرمنی میں جہاں تک چیپ پروگرام ہونے کا ہے تعلق، وہ تو بہت چیپ پروگرام ہے، کیونکہ جرمنی میں کوئی بھی ڈسپلن ہو، وہ ویدر MBBS ہے یا فار دیٹ میٹر انجینئرنگ ہے، صرف لینگویج کرنی ہے، اور لینگویج جو بچہ کر لیتا ہے وہ آگے MBBS پروگرام کسی میں بھی چلا جاتا ہے، اور خرچہ بھی اس کا وہی ہے جو لینگویج کا خرچہ ہے. صحیح ہے. صرف اس میں پرابلم یہ ہے کہ جرمنی میں بھی MBBS کے لیے میرٹ بہت آئی ہے. اچھا. وہ کیونکہ 90% جن بچوں کے نمبر ہوتے ہیں، آل دو انٹری ٹیسٹ نہیں ہوتا. صحیح ہے. یہاں پہ بھی آلموسٹ اتنا ہی ہے. ہاں تو یہاں پر بھی اتنا ہی ہے. یہ جب ہمیں یہ لگا کہ آل دو یہ چیپ ہے لیکن 90% سے اوپر ہے، تو پھر ہم جرمنی میں صرف ان بچوں کو بھیجتے ہیں. کئی ہمارے بچے ایسے ہیں جو نمبر تو 90% ہیں بٹ انٹری ٹیسٹ میں ان کے نمبر کم آ جاتے ہیں اور میرٹ میں نیچے آ جاتے ہیں. جی. تو یہ بچے تو پھر جرمنی کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں اور ہم ان کو جرمنی بھیجتے ہیں کہ نمبر ان کے 90% ہے. لیکن جو وہ بچے ہیں جن کے نمبر ہی شروع سے 80% آ گئے، 70% آ گئے، تو ان کا کیا کیجیے؟ صحیح ہے. تو ہمارے پاس ہنگری میں ڈبریسن یونیورسٹی ہے، جی جی، میڈیکل یونیورسٹی ہے، بڑی ہائی رینکنگ یونیورسٹی ہے. جی. اس طرح ہمارے پاس 2 میڈیکل یونیورسٹیز ٹرکی میں، ان کی جو میرٹ ہے وہ تو 70% ہے، بٹ انفارچونیٹلی ان کی جو فی ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ فی ان کی پر ایئر کوئی 28 لاکھ سے 30 لاکھ فی ہے، جو تمام بچے افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے پھر ہم نے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں دیکھا، قزاقستان اسپیشلی اور کرگستان میں کوئی 5-6 میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، ان کی اپنی پاپولیشن بڑی تھوڑی ہے، اور قزاقستان کی الفرابی یونیورسٹی بہت پرانی یونیورسٹی ہے. ان کی جو ٹوٹل فی بنتی ہے وہ اراؤنڈ $5,000 $4,000 کی فی ہوتی ہے پر اینم، اور 6-7 لاکھ روپیہ بنتی ہے. ابھی پاکستان کے پرائیویٹ کالجز کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ فی ہے، زیادہ، اس سے ڈبل ہے. تو یہ فی کیونکہ کم ہوتی ہے، اینڈ دین ہم نے کچھ ویکینسیز ان میں لی. آج کل ہماری جو PMC ہے جی، انہوں نے کچھ یہ یونیورسٹیز ہیں جن کو گرین لسٹ میں کیا ہوا ہے، اچھا، کچھ کو گرے لسٹ میں کیا ہوا ہے. اچھا. اور وہ اس وجہ سے پرہیپس ان کا اپنا کوئی کرائٹیریا ہے. کرگستان کی ابھی 3-4 یونیورسٹیز ہیں جو گرین لسٹ میں. اچھا. ابھی تک قزاقستان کی یونیورسٹیز گرین لسٹ میں نہیں آئی.
وہ ان سے کچھ پیپرز اور وہ لے رہے ہیں. تو ہم صرف ان یونیورسٹیز میں بچوں کو بھیجتے ہیں جو پی ایم سی میں گرین لسٹ میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ جن اور ان کی ڈگری ایکولی یہاں پہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. ابھی پی ایم سی نے کچھ کنٹریز اے لسٹ میں کی ہوئی ہیں, کچھ بی لسٹ میں کی ہوئی ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بچہ بھی جائے اس کو پی ایم سی میں رجسٹر کرائیں اور ان یونیورسٹیز میں بھیجیں جو پی ایم سی کو ایکسیپٹیبل ہیں اور گرین لسٹ میں ہیں. تو اس طرح ہمارے اس وقت میں جو ڈیٹا بھی لیا ہوا ہے ہمارے بہت سارے بچوں کو, کیونکہ پی ایم سی نے ابھی کہا تھا کہ 60% شاید انٹری ٹیسٹ میں نمبر ہوں اور اس کے علاوہ 65% ان کے ایم بی بی ایس اس کے نارمل ایف ایس سی میں نمبر ہوں. تو بہت سارے بلوچستان کے اور سندھ کے لوگ ہیں جو یہ کرائٹیریا پورا نہیں کر سکے. سو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سال ان کا ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. ان سارے بچوں کو ابھی ہم انوائٹ کر رہے ہیں, آپ کے تھرو بھی ہم ان کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کریں اور ہم ان کو کرگستان کی جو گرین لسٹ کی یونیورسٹیز ہیں ان میں ایم بی بی ایس کے لیے بھیج سکتے ہیں. وہاں پر اکاموڈیشن بہت چیپ ہے. میں نے کہا نا, ٹیوشن فی کوئی $4,000 سے $5,000 ہے اور لیونگ کاسٹ کوئی $100 لگتی ہے مہینے کی, سو بہت چیپ ہے. اور آج کل یہاں سے پاکستان سے ڈائریکٹ چارٹرڈ فلائٹ بھی کرگستان بشکک جا رہی ہے, جس میں کوئی 2-3 گھنٹوں میں وہاں پر بشکک پہنچ جاتے ہیں. بشکک کیپٹل ہے کرگستان کا. اور ہمارے بہت سارے بچے, more than 10,000 بچہ ہمارا وہاں پر پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک ہم آپ کی وساطت سے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک آپشن ہے. ایک تو ہم نے نرسنگ والا آپشن دیا جو جرمنی میں وہ جاب ہے کہ اگر بچے کو ادھر لے جانا چاہتے ہیں تو ادھر لے جائیں, اینڈ دوسرا ایم بی بی ایس اگر کرانا چاہتے ہیں تو یہ کرگستان ایک اچھا آپشن ہے. اور کیونکہ پی ایم سی ایکسیپٹ کر رہی ہے, ان کو گرین لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, سو دیئر فور وہ ہمارا اچھا آپشن. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے ہیں اس وقت رفا ایف ایم 102.2 پہ, اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی لائیو نشر ہو رہا ہے. آپ میں سے جو بھی خواتین و حضرات انٹرنیٹ تک دسترس رکھتے ہیں اس پروگرام کو براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں. فیس بک پہ کافی لوگوں نے اس پروگرام کو پسند کیا ہے. اختر علی ہیں, دعا راجہ ہیں, محمد نظام ہیں, ہما بشارت ہیں, اور کچھ لوگوں نے سوالات بھی جو صاحب پوچھے ہیں, کچھ تو آپ نے آلریڈی ایڈریس کر دیے ہیں. کسی نے سوال پوچھا جی کہ جرمنی کی کچھ یونیورسٹیز کے نام اگر آپ شیئر کر دیں, اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر بچہ جو ہے جرمنی پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں جاب بھی کر سکتا ہے کہ نہیں, وہ آپ نے آلریڈی بتا دیا اس کا. ڈگری مکمل ہونے کے بعد وہاں جاب کا کیا سکوپ ہے, ایک سوال یہ ہے. جی, ایک تو کچھ مشہور یونیورسٹیز جو ہیں میں یونیورسٹیز کا بتاتا ہوں. جرمنی میں جب بھی کوئی بندہ کویسچن کرتا ہے تو جرمنی کی مشہور TU9 ٹیکنیکل یونیورسٹی 9, دیر آر 9 یونیورسٹیز جن کو بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے دنیا میں. ان میں ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونک نمبر 1 ہے. اس کے بعد ٹیکنیکل یونیورسٹی آف برلن نمبر 2 ہے. اسی طریقے سے ٹیکنیکل یونیورسٹی آف ڈریسڈن ہے, ٹیکنیکل یونیورسٹی آف کولون ہے. تو یہ 9 یونیورسٹیز ہیں جو ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں. جرمنی میں 3 قسم کی یونیورسٹیز ہیں. ایک یونیورسٹی ہے جو ٹیکنیکل یونیورسٹی ہوتی ہے, صحیح ہے, جو لیڈ کرتی ہے بچوں کو ماسٹر پروگرام آگے اور پھر جنہوں نے پی ایچ ڈی کرنا ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری صرف انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے نہیں آگے جانا ہوتا پی ایچ ڈی کے لیے, وہ ان یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تیسری ٹائپ ہے یونیورسٹیز آف اپلائیڈ سائنسز. جن بچوں نے جاب کرنی ہوتی ہے وہ بچے سارے یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز میں جاتے ہیں. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ماسٹر پروگرام ہوتا ہے تو جن بچوں نے آگے پی ایچ ڈی کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ تھیسس لکھتے ہیں ماسٹر پروگرام میں, صحیح, اور جنہوں نے جاب کرنی ہوتی ہے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں اور پروجیکٹ رپورٹ لکھتے ہیں. صحیح. ابھی آپ کا جو دوسرا سوال کا حصہ تھا جاب کا, انفیکٹ جرمنی میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہی ہے کہ وہاں پر کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ انڈین ہے, پاکستانی ہے, بنگلہ دیشی ہے. جو بچہ بیچلر کر لیتا ہے وہ جاب کے لیے میرٹ پر کوالیفائی کرتا ہے, جو ماسٹر کر لیتا ہے وہ جاب کے لیے کوالیفائی کرتا ہے, اور وہ جاب دیتے ہیں پریارٹی کی پر جاب ہوتی ہے جو بچے وہاں پر پڑھتے ہیں. اینڈ کیونکہ جاب اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی بچہ ایسا جو وہاں پر پڑھتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو جاب نہ ملے. اچھا. اینڈ پھر کیونکہ جتنا جاب کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس حساب سے ان کو جاب کا وہ ویزا مل جاتا ہے, اینڈ ایون بلو کارڈ مل جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو جرمنی ابھی مثلا یو کے اور جرمنی کو کمپیئر کریں, یو کے میں انگلش میں ایجوکیشن ہے, بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں, بٹ جاب اپرچونٹیز نہیں.
اسی طریقے سے چند ایک اور کنٹریز کا میں نام نہیں لینا چاہتا، بٹ اگر کمپیئر کریں وہاں ایجوکیشن بے شک بہت اچھی ہوگی بٹ جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں. تو جرمنی میں جاب اپرچونٹیز بہت ٹریمنڈس ہیں، جو بچہ بھی وہاں پر پڑھتا ہے وہ اس کو جاب ملتی. صحیح ہے. اچھا جان صاحب یہ بتائیں کہ مطلب اکیڈیمک اسکول کے لیے کیا باقی کوئی سینٹرل ایشین یا ٹرکی یا کوئی ایسے ممالک کے ساتھ بھی کوئی لنک ہے آپ کا، یا کچھ ٹرپس وغیرہ کے حوالے سے لے کے جاتے ہیں بچوں کو؟ جی اس میں تھوڑا سا اس پر ایمفیسائز کروں گا. بد نصیبی سے جب سے ہم نے صرف سائنس پر فوکس کرنا شروع کیا ہے جی تو ہمارے بچوں کا جو ہسٹری کا نالج ہے، جیوگرافی کا نالج ہے، ریلیجن یا سوشیالوجی کا نالج ہے، وہ بالکل ختم ہو. صحیح. ابھی اگر کسی بچے سے پوچھا جائے ایون پاکستان کے بارے میں تو ان کو نہیں پتہ، ریلیجن تو بڑی دور کی صحیح بات. بات. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کلچر اور ریلیجن جو عرب کنٹریز کے ساتھ ساتھ یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور اسپیشلی ٹرکی کے ساتھ بہت لنک ہے. جی. اینڈ اگر آج کل کسی بندے نے یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے ارتھر، جی وہ کسی نے دیکھا ہے تو اندازہ ہر ہوتا ہے کسی نے دیکھا ہے جان صاحب، وہ تو موسٹ پاپولر. ہاں جی. کہ وہ کیسے رائز ہوا اسلام اور پھر استنبول میں کیسے آ کر یہ آٹومن امپائر بنی. انفیکٹ ان لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا کرگستان سے، اینڈ ادھر اس کے بعد آگے آئے ازبکستان، اینڈ دین کرتے کرتے یہ ٹرکی پہنچے، اینڈ ٹرکی میں آٹومن امپائر کا رائز ہوا. تو ہم نے ابھی ایک پلان بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی ارننگ نہیں ہے، اس میں کوئی ہمارا ایڈوانٹیج نہیں ہے. اچھا. صرف ایک کنٹریبیوشن کے طور پر ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ یہاں سے بائی روڈ بچوں کو لے کر جائیں. اچھا. یہ ناردرن ایریا سے صحیح. اور کنجراب ٹاپ کراس کرائیں، اس کے بعد پھر آگے کاشگر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نیل کے سیر سے کاشگر تک، تو کاشگر لے کر جائیں، وہاں پر ایک دو راتیں گزاریں، پھر ادھر سے بائی روڈ ان کو لے کر جائیں بشکیک کرگستان میں، اینڈ وہاں سے بائی روڈ لے کر جائیں الماٹی قزاقستان، جی. اینڈ واپسی پر بائی ایئر لے کر آئیں. ٹھیک ہو تو یہ تھا کہ ہمارا سی پیک کا روٹ ایکسپلور کرتے ہوئے جی سی پیک کا روٹ ہمارا ناردرن ایریا سارا وہ ایکسپلور کریں اور واپسی پر بائی ایئر آ جائیں. دوسرا ہم نے ایک اور بنایا پروگرام کہ یہاں سے ہم بچوں کو ازبکستان لے کر جائیں، تاشکند بائی ایئر لے کر جائیں، اینڈ ادھر ان کو سمرقند اور بخارا دکھائیں جس کے ساتھ ہمارے بڑے لنکیجز ہیں، اینڈ وہاں سے ان کو بائی ایئر ہی ہم بشکیک لے کر جائیں اور بشکیک سے پھر الماٹی قزاقستان. یہ ہمارا سیکنڈ ٹرپ ہے. ٹھیک ہے. جو تھرڈ ٹرپ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آذربائیجان کے ساتھ ہمارا باکو کے ساتھ بڑا لنکیج ہے، جو ان دنوں تو زیادہ ٹائز دنوں میں زیادہ ہے. تو ہم بچوں کو باکو لے کر جائیں، باکو سے بائی روڈ ان کو ہم جارجیا لے کر جائیں جو بڑا ماڈرن ہے سٹی، اور جارجیا سے پھر بائی ایئر استنبول لے کر. اچھا. تاکہ ہم ساری ہسٹری کو ٹریک کر سکیں. صحیح. اور استنبول میں ان کو 7-8 دن رکھیں کیونکہ استنبول میں برسا یہ آٹومن امپائر کا کیپٹل تھا. اچھا. استنبول کمال اتا ترک کا کیپٹل تھا اور آج کل کیپٹل ہے انقرہ. جی. تو یہ ہم سارا ان کو دکھائیں. اور ادھر میں ایک اور بھی بات بتاؤں کہ کیونکہ 2023 میں وہ جو 100 ایئر کے لیے سرنڈر کیا تھا جرمنی نے، اس نے ٹرکی نے، وہ ختم ہو رہا ہے. تو وہ ایک نئی رائز ہے. ہاں وہ پولیٹیکل بھی کافی اس حوالے سے پہلے سے بہت موومنٹ نظر آتی ہے. اس وجہ سے ہم یہ 3-4 ہم نے جو ٹرپ بنائے ہوئے ہیں یہ ہم نے بہت چیپ رکھے ہوئے ہیں، اور جو بچہ بھی جانا چاہتا ہے. تو یہ کب پہلا ٹرپ کب آپ بھیج رہے ہیں؟ یہ ہم سمر میں انفیکٹ کر رہے ہیں. سمر میں ہی ہوں گے، سمر میں ہوں گے ظاہر ہے کہ آپ موسم. جی. اور اس کی ہم نے کیونکہ ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے رجسٹر کرنے کی، کیونکہ ویزا لگوانا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے کرائٹیریا کیا ہے اس کا؟ اس کا کرائٹیریا بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں انفیکٹ 14 سال سے 25 سال عمر کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. اینڈ اگر بچوں کے ساتھ پیرنٹس بھی جانا چاہیں تو ہم ان کو بھی جو شوقین ہوں کہ وہ جانا چاہتے ہیں اور ہسٹری کو ایکسپلور کرنا، ایک سے زائد لوگ ایک گھر سے ہوں تو ان کے لیے کچھ پیکج بھی ہے. اس کے اندر ہم نے کچھ ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ بھی رکھا ہوا ہے کہ جو 25 مارچ سے پہلے رجسٹر کریں گے ان کا، اور پھر اگر ایک گھر کے 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے ڈسکاؤنٹ رکھا. صحیح ہے. تو بہت انٹرسٹنگ ہے جنرل صاحب ماشاءاللہ سے. بہت دلچسپ گفتگو آپ کے ساتھ جاری تھی لیکن ہمارے پروگرام کا وقت کچھ اوپر چلا گیا ہے، لیکن بہت ہی ہمیں معلومات افزا پروگرام تھا، میرے لیے بھی اور میرے سامعین کے لیے بھی یقیناً رہا ہوگا. جنرل صاحب آخر میں کوئی اپنا کانٹیکٹ نمبر اگر آپ شیئر کر دیں ہمارے سامعین کے ساتھ جو رابطہ کرنا چاہیں، اس حوالے سے کوئی معلومات لینا چاہیں مزید تو پلیز. جی تھینک یو ویری مچ. ہمارے انفیکٹ مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے میرا اپنا بیٹا ہے اسامہ شوکت. ٹھیک ہے. وہ جرمنی میں ہوتا ہے، اس کا نمبر ہے 0049 174 3073 025.
جی۔ یہ واٹس ایپ کے اوپر ہے، ٹھیک، بے شک یہ جرمن نمبر ہے لیکن واٹس ایپ کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں جی اس کو۔ بالکل صحیح ہے، اینڈ سیکنڈ ہماری ایک کاؤنسلر ہیں مس عظما، جی اس کا نمبر ہے 0332 جی 3656 ٹھیک ہو تو گیا، یہ کسی وقت بھی کال کریں، اسپیشلی نرسنگ کے لیے اگر آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے، کیمپس کے لیے کوئی انفارمیشن لینی ہے تو یہ آپ کو فوراً جواب دیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس میرا اپنا آپ بے شک جی نوٹ کر جی لیں، جی وہ شوکت SHAUKAT 874@outlook.com، ٹھیک ہو تو تاکہ اگر کوئی ای میل کرنا چاہیں تو وہ صحیح بھی ہے۔ کر سکیں۔ اور ہمارے وہ سامعین جو نوٹ نہ کر پائے ہوں تو فیس بک پہ چونکہ یہ پروگرام آرکائیو میں موجود ہوگا تو پروگرام کا آخری حصہ آپ سن کے اس نمبر کو اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب تشریف لانے کا۔ سامعین محترم، پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ۔ ہمارے ساتھ موجود رہے میجر جنرل ریٹائرڈ شوکت اقبال صاحب، گلوبل اسٹڈی ایکسپرٹ ہیں، MD ہیں پاکستان ٹو جرمنی اسٹڈی کے، اور ان سے آج جرمنی کے حوالے سے بھی اور دیگر ممالک کے حوالے سے بھی، خاص طور پہ جو کرغزستان کی MBBS پروگرام کا جنرل صاحب نے ذکر کیا، اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔